بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاجی توبہ توبہ کراتی ایک اس بیان نے جو کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابقہ لاڈلا ریاست پاکستان جناب سابقہ صادق و امین ڈکلیئرڈ صادق و امین برائے وزارت عظمیٰ اور من جانب جناب بابا ڈیم علی سرکار کی عدالت سر ان کے خلاف ایک ایسی گواہی آ گئی ہے، یقین کریں کہ توبہ توبہ کراتی پڑھ کے کنن ہاتھ لواتے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے عمران احمد خان نیازی جو کہ جس کے بارے میں 24 گھنٹے اور 11 سال، سر 24 گھنٹے تے 11 سال ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہیں اپنا توتے، انہوں نے جناب جو دگڑ لائی ہوندی سی، واہ جی واہ بڑا زبردست ایماندار بڑا ہے، وہ کہندا جی سونا بڑا ہے، وہ کہندا جناب جھوٹ نہیں بولدا، انہوں نے کہا جناب وہ دیکھو بات بڑی سیدھی کرتا ہے۔ یہ سر انہوں نے ریساں لائیاں سن انہوں توتیاں نے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر جناب بیٹھے تھے 5 لوگ، 3 تجزیہ نگار، ایک جناب ایک اس میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوتا تھا، 2 تجزیہ نگار پائے ہوندے سن، ایک اینکر ہوتا تھا اور جناب ایک نمانا یا نون لیگ دا کوئی کریکٹر گھیر کے انہوں چاروں پاسوں نہ وجری ہوندی سن، ٹھیک ہے، یا پیپل پارٹی دا گھیریا ہوندا سی انہوں چاروں پاسے وجری ہوندی سن۔ یہ ڈرامے بازی، یہ 2 نمبری 11 سال تک اس ملک کے اندر کی گئی سر، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کی انہوں ذرا جی شرم نہیں۔ یہ ہے سر آپ کا وہ لاڈلا، یہ ہے وہ آپ کا ایماندار، یہ ہے وہ ریاست مدینہ قائم کرنے کا۔ یار نام بھی کس طرح لیتے ہیں یار یہ لوگ، یار کوئی شرم کوئی حیا۔ وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا، یقین کرو بڑا صادق آیا جملہ، وہ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، سر کوئی نہیں، نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں یا نہیں کی، میں ظاہر ہے میں تو گواہ نہیں ہوں، مجھے کیا پتا۔ وہ بشرا بی بی نو ملن جاندا سی، اوتھے کی کردا سی، لوگوں نے اندازہ ہی سن نا۔ آج تک بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں، آج تک بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی ہوگی، محلے چ لوکی ایویں کوئی بندہ سوہنا ہوئے، کوئی کڑی سونی ہوئے، ایویں لوکی جڑا وہ کہانیاں بنا لیندے، جھوٹو جھوٹ چتالی بھی چل جاتی ہیں، سچی بچی بھی ہوتے ہوں گے واقعات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو بدعہدی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کرائم نہیں ہوتا، یا ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں، اب میں وہ بڑے عجیب سے الفاظ ہیں، میرا نہیں دل کر رہا وہ بولنے دی کہ جو سیکشولیٹی ہے وہ نہیں ہوتی، چلے یہ میں کہہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا، میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن حضور کبھی ایسا نہیں ہوا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کی ریاست کے جو ادارے تھے وہ اتنے خلاف اس کے کہ اودی اولاد دے وچوں صرف وہ بچہ زندہ بچیا ہن تکر جو سیاست کے اندر ہی نہیں ہے، سنم بھٹو سارے ہی مارتے، فرانس ہے تو فرانس مارتا، 70 کلفٹن اپنے گھر دے بوئے تے مارتا، بیٹی جو 2 بار وزیر اعظم بنی چونک چ مارتی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، بھٹو کو پھانسی لگا دی، کسی کا قاتل گرفتار نہیں ہوا، شدید نفرت۔ آج بھی پیپلز پارٹی کہتی جی ہمیں پنجاب میں ایکٹیو نہیں ہونے دیتے، پتہ نہیں جھوٹ بول دیں سچ بول دیں، لیکن آج بھی ان کا یہ کلیم ہے۔ سب سے زیادہ جس شخصیت کے ساتھ نفرت کی گئی نا ریاستی سطح کے اوپر عملی طور پہ، وہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی پارٹی، ٹھیک ہے سر۔ جنرل ضیاء نے ٹل دا زور لا لیا بھٹو کے اوپر، کرپشن کا 1 پیسہ کا الزام بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ بڑے الزام آئے، لوگوں نے پولیٹیکلی بات کی جی شرابی جناب وہ تو شراب پیتا سی، کسی نے کہا جی وہ ہندو دا بچہ سی، اس طرح کے بہت سارے الزامات۔ جی پاکستان توڑیا سی، اچھا جی پاکستان توڑیا سی تے پائے نے پھر سزا تسی وہ ایک 2 نمبر نواب دے جھوٹے جے قتل اچ کلی دے رہے ہو، پاکستان توڑنے کی سزا دو نا۔ یعنی اخیر حد تک نفرت جو ہے نا بھٹو صاحب کے خلاف رہی، یہ نواز شریف کے خلاف انیواں نفرت 99 چ کٹتا، پھر جناب 3 مہینے تک نہ میاں نواز شریف کا پتہ تھا کدھر ہے، نہ شہباز شریف کا پتہ تھا کدھر ہے، نہ حسین نواز کا پتہ تھا کدھر ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حکمران تھے، رات تک حکمران تھا نا، سویرے کتنے غائب نے کوئی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جو ہیں اپنا حسین نواز ان کی بیگم نے رابطہ کیا باقاعدہ آصفہ جہانگیر سے کہ بی بی ساڈا وکیل ہی کوئی نہیں بننے تیار، تو بن جاؤ، نے کہا لے آ تر فٹافٹ میں بن جانی،
لے آؤ ادھر میں کرتی ہوں کیس. ٹھیک ہے, یہ حالات تھے. ٹھیک ہے, پھر جناب ملک سے نکال دیا, ملک بدر ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ اس لاڈلے کو لانے کے لیے پھر نواز شریف کے اوپر الزامات کی وہ بچھاڑ کے کھیر کرتی. گھر کے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر والدہ محترمہ تک, یعنی جو ان کی والدہ تھی اللہ تعالیٰ ان کو گرک کے رحمت کرے, ان تک ہر ایک پہ مقدمات, وارنٹ گرفتاریاں دوڑاں لگی ہیں. ہم رپورٹنگ کرتے تھے, آپ یقین کریں مال ٹاؤن دی سڑکاں تے اسی دوڑ حف جانے سا. ایک پاسے چھاپا پیا, دوجے پاسے چھاپا پی گیا, تیجے پاسے چھاپا پی گیا, اور جناب ہوں جاتی عمر جا کے نہ چھاپا پی گیا. اس طرح کی حرکات ہوتی تھی. یہ عمران خان کا دور تھا. لیکن کبھی کسی نے آ کر یہ الزام نہیں لگایا کہ ہم نے میاں نواز شریف کو, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو, ہم نے آصف زرداری کو. زرداری صاحب پر کتنے الزام ہے, 11-12 سال ڈکی رکھا انہوں جیل میں, کسی کیس میں جرم ثابت نہیں ہوا, سب میں باعزت بری ہو گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا, کہ عدالت کے اندر کی بات کر رہا ہوں, کہ جناب ہم نے ان کو دیکھا یہ برہنہ حالت میں تھے, یہ فلاں عورت کے ساتھ حالت زنا میں تھے. اللہ معاف کرے, یہ الزام پائن کدی کسی سے نہیں آیا. یہ ایک شخص پر آیا اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی, جنہوں جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا, 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی. سر اس کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے. یہ وہ بیان ہے سر جو کہ خاور مانیکا صاحب, جن کی غیرت جاگی ہے 6 سال بعد جا کے ہے جی, اور انہوں نے ان کے جو ہیں اپنا ملازم, ان کا نام ہے جی محمد لطیف ولد سید محمد, سکنہ ڈاک خانہ خاص پیر گنی تحصیل و ضلع پاک پتن, قومی شناختی کارڈ نمبر فلاں فلاں فلاں, عمر تقریباً 55 سال, قوم چوہان برحلف. یہ ہے سر, اور اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے. وہ کہتا ہے جی میں ایک بار ہی نہیں ویکھیا, 4-5 باری ویکھیا, اخیر ایک دفعہ پھر میں نے بتا دیا یہ میاں صاحب کو. کہتے جناب ہوتا یہ تھا 2016-17 کے اندر خاص صاحب آتے تھے, کبھی کو خاتون نال ہوندی سی, کبھی کو بغیر مچھاں والے بھائی ہوندا سی نال. ٹھیک ہے, اور وہ آتے تھے, پہلے بیٹھ جاتے تھے بشرا بی بی کے پاس ڈرائنگ روم میں. اس کے بعد جناب مجھے اکثر میاں صاحب سے مراد ان کی خاور مانیکا صاحب مجھے اکثر فون کرتے تھے کہ یار میری بی بی نے گل کرا دے. تو میں جاتا تھا, تو 4-5 دفعہ ایسا ہوا کہ جناب میں گیا تو وہ ڈرائنگ روم میں نہیں تھی, تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہوئی تھی, نہ خان صاحب تھے وہاں پہ. میں گیا تو کمرے کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ اور بشرا بی بی برہنہ حالت میں تھے. اچھا یہ تب کی بات کر رہے ہیں جب خان صاحب نے پہلا بھی نکاح نہیں سی کیتا آیا, یعنی تب تک خاور مانیکا کی وہ بیگم تھیں, یعنی ان کی منکوحہ تھی. ٹھیک ہے, تو تب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ان کو برہنہ حالت میں دیکھا, تو میں نے پھر خاور مانیکا صاحب کو بتا دیا کہ سر میں انی واری ویکھ چکیا, ہوں میں کنی کی واری ویکھنا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بوسو کنار کرتے بھی تھا, مطلب بہت ساری باتیں لکھی ہوئی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے میں کچھ تراری رسالہ تھوڑی چھاپ رہے ہیں, میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کرکس ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جناب ان کا بیان ہے اور یہ عدالت کے اندر بیان آیا ہے. ٹھیک ہے, خاور مانیکا صاحب کو اس کے بعد غیرت صورت آ گئی, انہوں نے طلاق دیتی, گل مک گئی. ٹھیک ہے, اب اس پر کئی سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کو 6 سال بعد جا کے یاد آیا, 5-6 سال بعد جا کے ساری گفتگو یاد آئی کہ اے واقعہ ہویا سی. ٹھیک ہے, یہ ایک سوال اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, خاور مانیکا کو پہلے نہیں پتا تھا کہ نہیں, وہ کہتا ہے میں وٹنس ہوں, وہ کو ملازم وٹنس سے طور پہ موجود ہے, پہلے انہوں کوئی نہیں خیال آیا 496 کا پرچہ جڑا استغاثہ دائر کرتے. ٹھیک ہے, میں اب یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے. انیواں قسم کی سزا ہے سر, کنن ہاتھ لگ جاندے. اس طرح کی سزا جو ہے نا وہ اس قانون میں موجود ہے, جو ابھی میں آپ کے ساتھ وہ قانون بھی ڈسکس کروں گا. پہلا سوال ہے کہ 6 سال بعد یاد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات آپ کا پرابلم نہیں ہو سکتا کہ 6 سال بعد یاد آیا یا پہلے یاد آیا. ایک جرم آج سے 20 سال پہلے بھی ہوا ہے تو جرم اپنی جگہ پر موجود ہے, لہذا اس جرم کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ قانونی جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے اسی کو عدالت نہیں لائی گئے تھے.
ٹھیک ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک مورل گراؤنڈ کے اوپر یا ہم ایک پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر بات کریں گے، مگر میں نے فی الحال تھوڑے ایک دو نکات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا پھر یہ ایک ابھی تو عمران خان کو میں آپ سے گزارش کروں، شکر کرنا چاہیے خدا دا، ان جنہیں جمعہ سی نا وہ نازی ضیاء الحق، ٹھیک ہے، اس نے ایک قانون بنایا تھا 11/7/79 1979 کا جو ہے نا اپنا زنا آرڈیننس، اس کے تحت سر اے بھائی جڑے نے تا قیامت نہیں باہر آ سکتے سن، یہ بھی اور بشرا بھی پھر جنہوں نے انہوں پالیا پوسیا، چلو اینج کر لو پڑھایا لہایا، ٹھیک ہے، تھوڑا آگے آ گیا نا کام، ٹھیک ہے. وہ تھے جناب پرویز مشرف صاحب. پرویز مشرف صاحب کی مہربانی کہ اس نے ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کو بعد میں پارلیمنٹ نے ویٹ کر دیا اور وہ اب قانون بن چکا ہے. وہ یہ تھا کہ جناب امپاورمنٹ آف وومن ایک ایکٹ تھا، اس کے تحت اس جو قانون ہے حدود آرڈیننس کا، اس کو ختم کر دیا اور یہ بالکل درست کیا، کیونکہ یہ قانون اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا اور غلط بنایا گیا تھا، یہ بالکل پٹھا کرتا گیا سی. اصل قانون اسلام کا یہ نہیں تھا، یہ اس پر علماء کی متفقہ رائے موجود ہے. اے پرویز مشرف نے پلیوں بہ کے نہیں کر لیا سی، باقاعدہ بیٹھ کر اس پر ایک بورڈ بنا، سارے علماء نے بیٹھ کر اس پر فتویٰ دیا، پھر اس کے بعد جا کے یہ بات ہوئی تھی. خیر میں اگین قانون کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان شکر کرنا چاہیے خدا دا کہ بچ گیا، ورنہ پائن ایڈا لمبا کام ہی نہیں چلنا سی جتنا اب چلنا ہے. 496 جو ہے سی آر پی سی کی سیکشن، اس کے تحت استغاثہ دائر ہوتا ہے. وہاں پر کم از کم 4 عاقل بالغ مسلمان گواہ چاہیے جنہوں نے کبھی جو ہے نا صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا جاتا ہے، اور پھر جناب یعنی حالت زنا میں دیکھا ہو، اور پھر جناب جا کر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ گل بن دی پئی ہے، تو پھر جناب مقدمہ درج ہوتا ہے، اور وہ مقدمہ درج ہوتا ہے 1979 کے زنا آرڈیننس کے تحت، جس میں سزا جو ہے نا سر وہ سنسار ہے، زمین میں گاڑ دو، ادو تکر وٹے مارو جو تکر ساہ نہ مک جائے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. میں نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آج تک یہ جو سزا ہے یہ پاکستان کے اندر ایسا ہوئی نہیں ہے قانونی طور پر، لیکن ویسے سزا سنائی ضرور گئی ہے. جنرل ضیاء کے دور میں اس طرح کی سزائیں سنائی جاتی رہی ہیں، ان پر عمل نہیں ہوا، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہائی کورٹ نے چھڑتا یا سپریم کورٹ میں جا کے بری ہو گئے یا کوئی اور سین بن گیا، لیکن یہ سزائیں سنائی جاتی رہی. ہاتھ کاٹنے کی بھی سزاؤں کا اناؤنس کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، چوری کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، زبان کاٹنے کا بھی جو ہے وہ حدود آرڈیننس کے تحت یہ قانون موجود ہے اور یہ چلتا رہا ہے. لیکن جنرل ضیاء نے بڑی کیا کہتے ہیں وہ سخت سزائیں وہ رکھی ہوئی تھیں، نام اسلام کا استعمال کرتا تھا، حالانکہ پائن جڑے نا وہ جو کچھ کر گئے نے اللہ معاف کرے. چلو بال اب تو ظاہر ہے وہ دنیا میں نہیں ہے تو بھگت اسی بھی رہے ہیں تھے، تے انصاف تو ظاہر ہے اخیری اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہونا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. میں فی الحال دنیاوی اعتبار سے بالکل بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دنیاوی آدمی ہوں، مجھے دوسری چیزوں کا علم نہیں ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہے نا سر، اگر یہ بات اسی طرح آگے بڑھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا بات، تو یہ 2016-17 کی بات کر رہے ہیں، یہ عدت کے بعد دوران ہونے والے نکاح کی بات نہیں کر رہے، یہ عدت کے دوران جو وہ نکاح کے بعد وہ ملتے رہے ہیں، ظاہر بطور میاں بیوی رہتے رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جب وہ خاور مانکہ کی بیگم تھیں تب کی بات ہو رہی. تو سر یہ زنا بالرضا جو ہے نا، اس کے لیے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا میں ہر دوسرے شخص کو چور ڈاکو لٹیرا اس تو تھلے دا کوئی لفظ نہیں سی ہوندا. زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اسفندیار ولی صاحب ہوں، جیڑا پائندے مقابلے تے آیا نا انہیں انہوں اس تو تھلے دا لفظ نہیں بولیا، اس تو اتنے ہی گیا ہے. اپنے کرتوت کی نکلے، اپنے خلاف کیا گوئیاں آ رہی ہیں، اللہ معاف کرے.
کبھی ان سب کے بارے میں ایسی کسی نے کوئی گواہی دی ہے؟ بڑے الزام لانے کی کوشش کی ہے اپنا چھوٹے میاں صاحب کے اوپر، وڈے میاں صاحب کے اوپر، زرداری صاحب کے اوپر، جو ہیں اپنا وہ کیا کہتے ہیں اسفند یار والی ادھر ادھر جن دے جدا دل کیتا منہ بھر کے الزام لاتا، لیکن سر عدالت میں کبھی ایسا کیس نہیں آیا. تے کناں نوں ہاتھ لانے چاہیے. اور نشانیاں اس میں کہ حضور اگر آپ بٹرے کریں گے وعدے وعید کر کے اور استادی لانے کی کوشش کرو گے، ٹھیک ہے، تو ایسا کیس بھی بن سکتا ہے. تو کناں نوں ہاتھ لانے پیندے نے. میں یقین کریں، میں کہتا تھا عمران خان تیرا او حال ہونا ہے کہ دنیا میں آپ کو ماضی میں کوئی مثالیں نہیں ملے گی. بھٹو کو پھانسی لگا دی، یہو جہا الزام کبھی نہیں آیا ہوتا، ٹھیک ہے، جو عمران احمد خان نیازی کے اوپر لگایا جا رہا ہے. خاور مانیکا دی غیرت لیٹ جاگی، پہلے جاگ گئی، کیوں جاگ گئی، یہ سوال ہوتے رہیں گے. عدالت کے ریکارڈ کے اوپر یہ ایک چیز آ گئی ہے. اب عمران احمد خان نیازی کے بچے قاسم اور سلمان، سر وہ بیٹی بھی جس کو کبھی اس نے قبول نہیں کیا، وہ بہنیں، وہ جو ہیں اپنا بھانجے، بھتیجے، بھانجیاں، خاندان دے بہت سارے لوگ. عمران کا ادروائز خاندان جو ہے وہ بڑا سلجھے، مطلب ایک شریف لوگ ہیں. اے پائی کلے ہی انج دے کریکٹر نکلے اس کی زندگی پلے بوائے والی. ایک ان کے بڑے چاہنے والے جو ہیں نا وہ صافی، وہ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ عمران تو ایک پلے بوائے تھا، اس کی تو یہ کیا کرنے جاتی تھی حاجرہ اس کے پاس. وہ پائے نا اس پلے بوائے نے تسی قائد اعظم ثانی کہندے رہے ہو. آپ اس کو یہاں پر بنا کے پیش کرتے رہے ہیں، اتار سچا بڑا ہے، سونا بڑا ہے، کرتوت نہیں پتا تھا. تو یہ حضور ہوا ہے. اللہ معاف کرے سر، یہ حالات خان صاحب کے بن گئے ہیں. میں نے تو یقین کرو جس دن سے خاور مانیکا انٹر ہوئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی تھی شاہ زیب کے پروگرام میں، تو میں نے تبھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے لگتا ہے کام جڑا نا وہ جا رہا ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ والے پاسے، ہے جی، سنسار رجم والے پاسے. تے اے دیکھ لو گل ادھر ٹر پئی جے. باقی سر جو جنہیں کیتا ہے وہ بھگتنا دے پائے گا. بہر اب آپ لوگ چاہے جو دل کرتا ہے وہ اس کے اوپر تحریر فرمائیں، کومنٹ کریں، مگر رہنا یار ذرا تہذیب دے دائرے چ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ.